علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ تحریر کچھ لمبی تھی تو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ لمبی ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، لہٰذا یہی مناسب سمجھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیتے ہیں تاکہ سب تک بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ تین نوجوان ملک سے باہر سفر پر گئے اور وہاں انہیں 75ویں منزل پر کمرہ ملا اور وہاں ٹھہرے۔ انہیں عمارت کی انتظامیہ نے خبر دی کہ یہاں کے نظام کے مطابق، یعنی یہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشن اس کے مطابق رات کے 10 بجے کے بعد لفٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا کوشش کیجیے کہ ہر صورت 10 بجے سے پہلے آپ کی واپسی ممکن ہو، کیونکہ اگر دروازے بند ہو جائیں تو لفٹ کھلوانا ممکن نہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم سب لوگ دیکھیں کہ ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ہم ضرور فالو کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں، سنت کے مطابق ہمیں جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں، کیا ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ پہلے دن وہ تینوں سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تو رات 10 بجے سے پہلے واپس لوٹ آتے ہیں، مگر دوسرے دن کیا ہوتا ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں تو لفٹ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان تینوں کو اب کوئی راہ نظر نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ کمرے تک تو جانا تھا اور 75ویں منزل پر ان کا کمرہ تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تھک جائیں گے، ایسا تو ہم ممکن ہی نہیں کہ ہم 75ویں منزل پر پہنچیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں 25 منزلیں جو ہے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور 25 منزل تک ایک بندہ جو ہے وہ قصے سنائے گا، 25 منزل تک دوسرا اور 25 منزل تک تیسرا سنائے گا، تو اس طرح تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا، راستہ بھی کٹ جائے گا۔ پہلے دوست نے کہا میں تمہیں لطیفے اور مزاحیہ قصے سناتا ہوں جس سے تم سب بہت انجوائے کرو گے، اور ظاہری سی بات ہے کہ پھر اس سے انرجی بھی بڑھتی ہے۔ تینوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلتے رہے۔ جب 25ویں منزل آ گئی تو دوسرے ساتھی نے کہا اب میں تمہیں قصے سناتا ہوں، مگر میرے قصے تھوڑے سے سنجیدہ اور حقیقی ہوں گے۔ 25ویں منزل تک وہ سنجیدہ اور حقیقی قصے سناتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ جب 50ویں منزل آ گئی تو تیسرے ساتھی نے کہا میں تمہیں غمگین اور دکھ بھرے قصے سناتا ہوں، جس پر سب متفق ہو گئے۔ دکھ بھرے قصے سنتے سناتے باقی منزلیں بھی طے ہو گئی۔ تینوں تھک کر جب دروازے تک پہنچے تو تیسرے ساتھی نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم بھرا قصہ یہ ہے کہ ہم کمرے کی چابی ریسیپشن پر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سن کر تینوں پر غشی طاری ہو گئی۔ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، زندگی کے 25 سال جو ہیں وہ ہنسی مذاق، کھیل کود اور لہو لب فضول لغویات میں گزار دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ پھر باقی کیا ہوتا ہے، 25 سال کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے تو ہمیں خیال آتا ہے وہ تو زندگی تو تھوڑا سا سیریس بھی لینا چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑے سیریس ہو جاتے ہیں۔ تو باقی 25 سال شادی، بچے، رزق کی تلاش، نوکری جیسی سنجیدہ چیزوں میں پھنسے ہی رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ باقی جو 50 سال جو بھی مکمل ہوتے ہیں تو پھر اگلا جو دور شروع ہو جاتا ہے، اس میں زندگی کے تقریباً کچھ لوگ تو اپنے آپ کو 40 سال کے بعد ہی بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں 14 ایئرس کی عمر میں انسان کے نیورون جو ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں، اور آفٹر 40 جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ جو ہے نا، آفٹر 14 جو ہے وہ آپ کے ڈی ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب 40 کا انسان ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے نیورون جو ہے ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام انبیاء کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد دی گئی تھی۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو 40 سال کے بعد بوڑھا سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں بھی صرف غم ہی رہ جاتے ہیں، دکھ ہی رہ جاتے ہیں، بیماریاں ہی رہ جاتی ہیں، ہاسپٹلس کے چکر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو نہ تو بوڑھا محسوس کرنا ہے اور انرجیٹک رکھنا ہے۔ وہ جو ہمیں زندگی کے 50 سال ہم نے گزارے ہیں نا، اس کو پھر ہم نے کیسے گزارنا ہے اس کی ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ 25 سال تو ہم اسی طرح ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے 25 جو تھی منزلیں اس طرح طے کی۔ پھر 25 سال جو ہم تھوڑا سا سیریس ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت سیریس ہو کر گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب 50 سال کے ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ جب موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ چابی تو ہم ساتھ لانا ہی بھول گئے۔ وہ چابی کس چیز کی تھی؟ رب کی رضامندی کی چابی۔ یعنی شریعت کے اکارڈنگلی کام نہیں کیا، اللہ کی رضا کو طلب نہیں کیا، لوگوں کی مرضی کو دیکھتے رہے، لوگ کس چیز میں خوش ہوتے ہیں، میرا نفس کس چیز میں خوش ہوتا ہے، بس اسی کے ہی چکروں میں ہم پڑے رہے۔ تو چابی تو لانا ہم بھول ہی گئے، یعنی ہر چیز ہم نے اٹھائی۔ فرض کریں انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں، گھومنے پھرنے گئے تھے، وہاں سے اپنی مرضی کی چیزیں بھی اٹھا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن کیا تھا؟ چابی تو اٹھانی بھول گئے، جو کہ مین چیز تھی جس سے تالا کھلنا تھا۔ تو ہم بھی جنت کا تالا جس چابی سے کھلنا ہے اس کو تو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ بچپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، لیکن کیا کیا ہم نے؟ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ کی رضا کی چابی لے کے جانا ہی بھول جاتے ہیں، جس کے بغیر یہ سارا سفر ہی بے معنی اور پچھتاوے بھرا ہوگا۔ اس لیے اس کے دروازے تک پہنچیں، اپنی اس سے پہلے کہ پہنچے ہمیں اپنی چابی سنبھال لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیغام آگے پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ اپنی زندگی کی اتنی منازل جو ہیں وہ طے کر جائیں اور بغیر اللہ کی رضامندی کے، بغیر چابی لیے، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے ہر کام کا انجام بالخیر کرنا، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔